السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ تلمیحات۔ تلمیح کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، صنعت تلمیح۔ تلمیح کی تعریف اور اردو ادب میں ان کی اہمیت کے متعلق پہلے بھی بہت کچھ بتایا جا چکا ہے۔ اس ویڈیو میں ان مشہور تلمیحات اور ان کے پس منظر کو بیان کیا گیا ہے، جس کا اردو ادب میں جگہ جگہ ذکر ملتا ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابن مریم۔ ابن مریم یعنی حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے۔ آپ پر انجیل جو مقدس کتاب ہے خدا کی طرف سے نازل ہوئی۔ ان کو عیسائی خدا کا بیٹا مانتے ہیں کیونکہ خدا کی قدرت کے بغیر باپ کے آپ بی بی مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ بڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو حق کا پیغام سنانا شروع کیا۔ یہودی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، طرح طرح سے آپ کو حق بات کہنے سے روکتے اور اذیتیں پہنچاتے۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزات عطا کیے تھے۔ اول یہ کہ آپ کوڑھی، لنگڑے یا کسی طرح کے مریض پر پھونک مار دیتے تو اس کو حکم خداوندی سے شفا ہو جاتی اور وہ تندرست ہو جاتا۔ اس کے علاوہ آپ خدا کے حکم سے مردے کو زندہ بھی کر دیتے تھے، اس لیے آپ کو مسیحا بھی کہا جاتا ہے۔ سجدہ آدم۔ جب خداوند تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی اور وہ ظہور میں آئے تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ چنانچہ تمام فرشتے حکم خداوندی کو بجا لائے، مگر فرشتوں کے سردار عزازیل نے سجدہ نہیں کیا۔ یہی عزازیل ابلیس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور تکبر سے بولا، میں تمام فرشتوں کا سردار ہوں اور آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ مٹی کے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کرنا میری توہین ہے۔ خدا کو اس کی یہ گستاخی اور نافرمانی پسند نہیں آئی اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا اور قیامت تک کے لیے زمین پر بھیج دیا۔ آب حیات۔ آب حیات کو چشمہ حیواں بھی کہتے ہیں۔ دنیا کے کسی نامعلوم علاقے میں یہ پانی کا وہ چشمہ ہے جس کو پی لینے کے بعد انسان قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کو اس چشمے تک رسائی ہو گئی تھی جب اس نے اس چشمے کے اطراف میں مختلف جانداروں کو سسکتے اور ایڑیاں رگڑتے موت کا منتظر دیکھا تو اس نے آب حیات پینے کا ارادہ ترک کر دیا اور بغیر پانی پیے واپس آ گیا۔ جام جم۔ جام جم کو جام جمشید بھی کہتے ہیں۔ اس پیالہ کو کہ خسرو نے بنایا تھا، جس پر علم رمل، ستاروں کا علم کے حساب سے خطوط اور ہندسے کھینچے ہوئے تھے۔ اس کے ذریعہ جمشید بادشاہ کو پیش آنے والے حادثات اور واقعات کا علم پہلے سے ہو جاتا تھا۔ اردو ادب میں جام جم یا جام جمشید کو شاہانہ شوکت اور عظمت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ جنت شداد یا باغ ارم۔ شداد قوم عاد کے کافر و مغرور بادشاہ کا نام ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے بہشت کے نمونہ پر ایک باغ بنوایا تھا جو باغ ارم کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ باغ تقریباً 25 میل کی وسعت میں پھیلا ہوا تھا اور اپنی خوبصورتی اور دلکشی کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ یہ باغ طرح طرح کے پھلدار درختوں، فواروں، نہروں اور عالیشان محلات سے آراستہ تھا۔ باغ کے تیار ہو جانے پر ایک روز وہ اس باغ کو دیکھنے کے لیے گیا۔ جیسے ہی شداد اس کے دروازے پر پہنچا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے ان کے ذمہ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھانے کا کام سپرد کیا ہے۔ آپ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی سکندر بادشاہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ آج بھی وہ اجنبی بن کر مختلف بھیس میں بھولے بھٹکوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ سبز پوش بھی کہلاتے ہیں کیونکہ ہرے لباس میں رہتے ہیں۔ چاہے کنعان ماہ کنعان۔ کنعان ایک ملک کا نام تھا جسے اب فلسطین کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا یہی مسکن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام یہیں پیدا ہوئے۔ 12 بھائی تھے۔ ان میں حضرت یوسف سب سے ذہین اور خوبصورت تھے۔ کلام پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی دیانت
اور فرما برداری کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں بہت چاہتے تھے، اس لیے باقی سوتیلے بھائیوں کو ان سے حسد ہوا۔ ایک روز باپ سے جھوٹ بول کر شکار کھیلنے کے بہانے ان کو جنگل کی طرف لے گئے اور حضرت یوسف کو کنعان کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ مکاری کر کے روتے پیٹتے آئے اور کہنے لگے، اے باپ، حضرت یوسف کو تو بھیڑیا اٹھا لے گیا، یہ دیکھیے ان کا کرتا ہے جو خون سے تر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے باپ کی بینائی جاتی رہی۔ اس کو گریہ یعقوب بھی کہتے ہیں۔ اتفاق سے ایک قافلہ ادھر سے گزرا۔ جب پانی لینے کے لیے کنویں پر ایک شخص گیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور نکالا۔ چونکہ اس زمانے میں انسان فروخت کیے جاتے تھے، اس لیے ان کو مصر کے بازار میں جا کر بیچ دیا اور اچھی قیمت حاصل کی۔ یوسف و زلیخا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہے کنعان سے نکالنے کے بعد قافلہ والے ان کو لے کر مصر پہنچے۔ چونکہ آپ حسن و جمال میں یکتا اور لاسانی تھے، اس لیے اچھی قیمت پر عزیز مصر کے ہاتھوں بیچ دیا۔ عزیز مصر چونکہ لاول تھا، اس لیے ان کو بیٹا بنانا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی زلیخا حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی۔ زلیخا کی دیوانگی کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے طنز کیا۔ زلیخا نے ان کی اس بات کا جواب دینے کے لیے زنانِ مصر کی ایک مجلس بلائی اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک لیمو اور چھری دے کر کہا کہ جب میں کہوں تب لیمو کاٹنا۔ زلیخا کے اشارے پر اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا۔ ان کے حسن کو دیکھ کر حسینان مصر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور لیمو کاٹنے کے بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ سحر سامری۔ سامری مصر کا ایک بہت مشہور جادوگر تھا۔ مصر کا بادشاہ جو فرعون کہلاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سخت مخالف تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ خدا کے ایک ہونے اور اسی کے آگے سر جھکانے کی تعلیم دیتے تھے۔ فرعون نے ملک کے مشہور جادوگروں کو بلایا، ان میں ایک سامری بھی تھا۔ فرعون نے سامری سے کہا کہ موسیٰ تو مجھے بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کا نبی ہے تو یقیناً تمہارے چھوڑے ہوئے سانپوں اور اژدہوں سے بچ جائے گا، ورنہ تمہارے اژدہے اس کو نگل جائیں گے۔ چنانچہ سامری نے سینکڑوں اژدہے اپنے جادو کے زور سے ان کو نگلنے کے لیے چھوڑے۔ اس وقت اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، تم اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ وہ اژدہا بن کر تمام اژدہوں کو جو جادو کے ذریعے چھوڑے گئے ہیں نگل جائے گا یا مار بھگائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بہت سے کافر اس معجزہ کو دیکھ کر ایمان لے آئے، مگر فرعون پھر بھی خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا۔ عصائے موسیٰ اور ید بیضا۔ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے، کیونکہ ان کی قوم یا امت کے لوگ بار بار ان سے اس بات کی مانگ کرتے تھے کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی ایسا کمال دکھاؤ جو ہم میں سے کوئی دوسرا نہ کر سکتا ہو۔ نبیوں کی دعا پر خدا نے انہیں معجزات عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے نبی ہونے کا ان کو یقین دلا سکیں۔ اسی کمال یا انوکھی بات کو معجزہ کہتے ہیں جو صرف نبیوں کو عطا ہوتا تھا۔ عصائے موسیٰ اور ید بیضا دو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے عطا ہوئے تھے۔ عصائے موسیٰ کے بارے میں آپ پہلے بھی جان چکے ہیں۔ جب فرعون کے لشکر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اپنے ان ساتھیوں کو جو ایمان لا چکے ہیں لے کر شہر سے باہر دور دراز کے علاقے میں چلے جاؤ۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ چلے تو فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا۔ راستے میں دریائے نیل تھا۔ حضرت موسیٰ کو فکر ہوئی کیوں کر دریا پار کریں۔ اس وقت غیب سے خدا کی مدد ہوئی۔ حکم ہوا اے موسیٰ، تم اپنے عصا کو پانی پر مارو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ فوراً دریا کا پانی پھٹ گیا اور راستہ نمودار ہو گیا۔ اسی پر چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا پار کر گئے۔ فرعون کے لشکر نے بھی اسی راستے پر چل کر حضرت موسیٰ کا تعاقب کرنا چاہا، مگر حکم خداوندی سے فرعون کا لشکر اسی دریا میں غرق ہو گیا۔ ید بیضا۔ ید کے معنی ہاتھ ہیں اور بیضا کے معنی ہے روشن۔ فرعون کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کے وقت بچپن میں ان کی ہتھیلی جل گئی تھی، جس کے عوض میں خداوند تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ جب آپ ہتھیلی کو بغل کے اندر چھپا کر نکالتے تھے تو وہ داغ سورج کی روشنی کی طرح چمکتا تھا۔ اس معجزہ کو ید بیضا کہا جاتا ہے۔ وادی ایمن۔ چونکہ یہ وادی کوہ طور کے داہنی طرف واقع ہے، اس لیے اس کو وادی ایمن کہتے ہیں۔ ایمن عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے داہنے طرف۔ ایک روز سخت سردی پڑ رہی تھی
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ہمراہ وطن کی طرف لوٹ رہے تھے کہ انہیں کچھ دوری پر آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لاتا ہوں تاکہ لکڑیوں کو جلا کر ہاتھ پاؤں سیک لیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو غیب سے آواز آئی اے موسیٰ میں اللہ ہوں۔ وہیں پر ان کو پیغمبر ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ حضرت موسیٰ جسے آگ سمجھ رہے تھے دراصل وہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی الہی تھی۔ کوہ طور یا طور سینا۔ کوہ طور فلسطین کے ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر خدا کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اسی پہاڑ پر انہوں نے خدا کا جلوہ بھی دیکھا تھا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے حکم ملا کہ تم کوہ طور پر جا کر 30 دن تک ہماری عبادت کرو، اس کے بعد ہم تمہیں توریت نام کی ایک آسمانی کتاب عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ کے حکم سے وہ کوہ طور پر گئے اور اپنی امت بنی اسرائیل کو خوب سمجھا کر ہدایت کر گئے کہ میرے پیچھے تم پھر کبھی گمراہ مت ہو جانا۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ سے بات کرنے والا۔ بات چیت کا سلسلہ عرصہ تک چلتا رہا۔ ایک روز حضرت موسیٰ کے جی میں آیا کہ میں اللہ کا دیدار بھی کروں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا رب ارنی، یعنی اے رب تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ خدا کی طرف سے جواب ملا لن ترانی، یعنی تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ حضرت موسیٰ خدا کا جلوہ دیکھنے کے لیے بار بار اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی ضد پر اللہ نے فرمایا اگر تم جلوہ دیکھنا ہی چاہتے ہو تو سامنے کے پہاڑ پر نظر کرو۔ اگر وہ پہاڑ جس کا نام طور سینا ہے اپنی جگہ پر قائم رہا تو سمجھ لینا تم مجھے دیکھ سکو گے، ورنہ نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں تجلی نور الہی جلوہ گر ہوئی، پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا اور حضرت موسیٰ اس تجلی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ من و سلوہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت بنی اسرائیل 40 سال تک فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جنگلوں اور بیابانوں میں پھرتی رہی۔ کھانے پینے کا جو کچھ ذخیرہ ان کے پاس تھا جب وہ ختم ہو گیا تو آپ کی امت نے یہ گریہ زاری شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ سے دعا کے لیے کہا۔ آپ کی دعا سے آسمان سے اترنے والا ایک خاص قسم کا کھانا ملنے لگا جس کو من و سلوہ کہتے ہیں۔ ایک خاص قسم کی میٹھی رطوبت کی موٹی تہ درختوں کے پتے پر جم جاتی تھی، اس کو من کہتے تھے۔ شام کے وقت روزانہ ہزاروں بٹیر انہیں کھانے کے لیے آتے، مگر حکم خداوندی سے وہ سب وہیں گر کر کباب بن جاتے۔ ان کو بنی اسرائیل سلوہ کہتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں چونکہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں تھیں اس لیے بے انتہا لذیذ تھیں، لیکن بنی اسرائیل ان کو عرصہ تک کھاتے کھاتے گھبرا گئے اور ناشکری پر اتر آئے۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو اب اس کے علاوہ کوئی دوسری غذا دیجیے۔ موسیٰ نے ہر چند سمجھایا مگر وہ بد کلامی اور خدا کی ناشکری کرتے رہے۔ خدا کو یہ بات ناگوار لگی اور من و سلوہ کا آنا بند ہو گیا۔ قرآن پاک میں بھی اس کا بیان تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ پارٹ 2 بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔